وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش اسی مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں، ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا مجھے پتہ ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھائی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جاننا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے۔ کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا ہے جی وہ مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد بیان کرتا ہے، کوئی او اللہ کے بندو اپنی فکر کرو، ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے پیدا ہوئے اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے، یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، بامقصد۔ قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی۔ تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پر آپ نے عیاشی کی زندگی کی تو آخرت بھی آپ کی عیاشی کی ہوگی، نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہ آئے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ اچھا ان ظالموں سے پوچھے، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب اور آپ کو کس طرح سے یقین نبی علیہ السلام دلائے کہ آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کو کسی کے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ان لوگوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے اپنے بزرگ بابوں کے لیے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، ایک کروا درخت، طعام العصیم، گناہ گاروں کی خوراک ہوگا، کل مہلی یگلی فی البطون، پگھلے تانبے کے مانند پیٹوں میں جوش مارے گا، یعنی وہ کروا درخت کھانے کے بعد ان کو پیاس لگے گی، پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پیئیں گے تو پھر ان کے پیٹ میں جوش مارے گا، کخلی الحمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا، خذوہ فاطلوہ الی سواء الجحیم، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسی مجرم کو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے، ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھ تو بڑی عزت والا اور کرامت والا ہے۔ یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں، تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا،
ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کیسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ماں دیکھو، ماں کسی بچے کو پھینک سکتی ہے دوزخ میں، اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی نہیں کبھی چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں۔ آپ کہیں گے نہیں یار، اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا، آپ اور میں تو کھائیں گے نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر نہیں جاتی جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو پھر کبھی ایسی عورت کو موت نہیں ہے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ بتائیں مجھے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ اور دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بری دادی اما ہے جو پسیج جائے گی، وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیو ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے، آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرما رہا کہ یار چلو بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں۔ تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسید نہیں جاتا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے۔ اور کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیری محبوب کی امت سے بخشے ہی جائیں گے۔